السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمضان جنون کی ایپیسوڈ 79 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جی جناب، عشق رومان شاہ جو ہے میں نے وہ اپلوڈ کر دیا چینل پر، جس نے ریڈ نہیں کیا وہ جا کے ریڈ کر لیں۔ لمس جنون بھی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے، اور باقی کے چینل پر بھی مینس کے زویا علی شاہ کے ناولس میرے پاس اپلوڈڈ ہیں، رومانٹک اردو ناولس پر۔ اور اگر آپ نے میرے دوسرے چینل پر جا کر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زنیشا شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑی بھیگ رہی تھی، شرابی گہری آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہہ رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ مٹھی میں دبا انہیلر بار بار ہونٹوں کے پاس لے جاتے اپنی اکھڑتی بکھرتی سانسیں انہیل کرتی۔ ماضی کی دردناک رات اس کے سانسوں کو جوڑنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ آہ! وہ چیختے ہوئے انہیلر زمین پر پھینکتے، ہچیوں سے روتے زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ شاور سے نیم گرم پانی گرتا اسے بھگوتا ہی جا رہا تھا۔ وہ باتھ کیبن میں بیٹھی ہزیانی روتی جا رہی تھی، واش روم کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اس رات اور اس کے بعد آنے والی ہر رات کا درد اپنے اندر اتارنے لگی۔ سانسیں اکھڑ رہی تھی، وہ مر رہی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس رات نے زخم نہیں ناسور اس کے بدن پر چھوڑے تھے۔ اسے اس بے جان جسم سے اب کوئی سروکار نہیں تھا۔ سب کے سامنے بے حد بہادر زنیشا شاہ اندر سے اتنی ہی ٹوٹی بکھری تھی۔ ہر روز بدلے کی آگ میں جلتے اس نے اپنے تکیے بھگوئے تھے۔ وہ گھٹنوں سے چہرہ نکالے دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی، جسم بے جان ہو رہا تھا، سانسیں اکھڑتی ٹوٹ رہی تھی۔ زنیشا شاہ کا دردناک ماضی اس کی گہری ہوتی گلابی آنکھوں میں ریت بن کر چبھنے لگا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی گھٹنوں تک آتی نائٹی میں ٹوٹی بکھری حالت میں گرم کپڑے کے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کمرے کے واش روم میں شاور لیتے ہوئے ہونٹوں پر مغرورانہ تبسم سجائے ہوئے تھا۔ سامنے مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے اس کے مغرورانہ نقوش مزید مغروریت میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ کسرتی باڈی، سرخ و سفید رنگت اور وہ بے حد خوبرو اور سحر انگیز دکھتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتارتے خود پر لپیٹ گیا تھا، اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے واش روم سے باہر آیا، بیڈ پر لیٹی نوخیز کلی کو دیکھتے وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرایا تھا۔ رات اس کمسن وجود پر اس نے رحم نہیں کھایا تھا۔ کمسن خوبصورتی اس کی کمزوری تھی، جسے اس کے علاوہ پہلے کسی نے چھوا نہ ہو۔ 38 سالہ وہ مغرور انسان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ گزری رات یاد آتی اس کی آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اس وجود پر اپنی وحشتیں برسانے کو بےتاب ہوا تھا۔ وہ اس کی کمسن مخملی وجود کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کی برہنہ پنڈلیوں پر اپنے دہکتے لب رکھ کیا تھا۔ اس کے سفید ہاتھ سرخ ہاتھ کی نرم و ملائم پنڈلیوں پر نرمی سے سرکنے لگے تھے۔ اس کے لبوں کی تجاوز بڑھنے لگی۔ وہ اس کی پنڈلیوں کو بے حد نرمی سے چومتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ نازک وجود اس پر حدت لبوں کی گرمائش سے کسمسانے لگا تھا۔ گہرا مسکراتے ہوئے اسے پنڈلی سے سختی سے جکڑے بیٹھ کے پائنتی کی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے بے انتہا ڈیشنگ پرسنالٹی مرد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی بے حد خوبصورت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی قربت کا خوف الکورے لے رہا تھا۔ وہ گہرا مسکراتے ہی جا رہا تھا۔ ایک ہی رات میں مجھ جیسے مرد کے عشق کا بھوت ختم ہو گیا؟ ابھی تو عشق کے بہت سے پڑاؤ طے کرنے ہیں تم نے۔ اس کی نائٹی کے اندر ہاتھ ڈالے اسے بے باکی اور بے دردی سے چھونے لگا۔ میری میرم اشمان شاہ کی سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ وہ لطف اندوز ہوتا مزید بے دردی سے اسے چھونے لگا تھا۔ تم جانتی ہو میرم شاہ، تم سے زیادہ تمہاری آنکھوں سسکیوں میں نشہ ہے۔ تم ایک رات میں مجھے بے پناہ دیوانہ بنا چکی ہو، تا عمر تم پر تبریز خان رحم نہیں کھائے گا۔ وہ اپنا گھٹنا بے دردی سے اس پر رکھ کے اس کی آدھی ادھوری نائٹی کو چوک کر گیا تھا۔ میرم شاہ کی ساحرانہ آنکھیں خوف اور شرم سے پھیلی تھی۔ اس کا نوخیز کلیوں سے بھی نازک جسم تبریز خان کے پہاڑی وجود کے نیچے دبا تھا۔ تبریز خان اس کے نوخیز مخملی وجود کو دیکھتے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوتے اسے اپنے چوڑے شکنجے میں کستے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ میرم کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ رات سے زیادہ اب مشکل ہو رہا تھا اس پہاڑ جیسے انسان کو سہنا۔ وہ رات سے بھی زیادہ بے رحم ہو رہا تھا۔ جسم کے ہر حصے پر وہ دانتوں سے مہرے لگاتے اپنی بے رحم شدتیں ڈھا رہا تھا۔ کمرے کے در و دیوار اور میرم اشمان شاہ جیسے اس جنونی انسان سے پناہ مانگ رہے تھے، مگر وہ رحم کھانے کے مود میں نہیں تھا۔ اتنا ہوش ربا حسن جس کا وہ کل رات مالک بن چکا تھا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟
کیسے اس نازک وجود پر رحم کھا سکتا تھا جو اب مکمل اس کی ہو چکی تھی؟ دو شادیاں بھگتانے والا مرد تھا، تجربہ کار تھا، مگر اس کے نیچے دبا وجود کمسن نازک اور نا تجربہ کار تھا۔ اس لیے تو تبریز خان کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرم اشمان شاہ کی اب بلند سسکاریاں اور چیخیں گونجنے لگی۔ تبریز خان اپنے ہوش کھوتے ہنسنے لگا تھا۔ لاکھوں ڈالر کا یہ بنگلہ میرم شاہ کا تھا اور بہت جلد اب تبریز خان کا ہونے والا تھا۔ تبریز خان پرسکون ہوتے میرم شاہ پر اپنا وزن ڈالے اس کی پیشانی چومنے لگا۔ میرم شاہ روتے ہوئے تبریز خان کے سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ تبریز خان ہنستے ہوئے اس کے بالوں کو چومتے رضائی کے اوپر اپنے اوپر کر گیا تھا۔ میرم شاہ بری طرح روتے تبریز خان کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ دیوانگی کی حد تک اس مرد کی شدائی تھی، اس کا ہر ظلم گوارا تھا۔ وہ اس کا ہو گیا اور اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ روتے ہوئے تبریز خان کی گردن کو چومنے لگی۔ تبریز خان کی مغرورانہ ہنسی گونجی تھی۔ وہ میرم شاہ کے نازک ٹوٹے بکھرے وجود کو سختی سے خود میں بھیج گیا تھا۔ کیلیفورنیا کا سورج سمندر کی سطح پر سونے کی دھاریاں بکھیر رہا تھا۔ وہ بنگلہ جس کے گلاس ڈور پر براہ راست نیلے سمندر کی طرف کھلتے تھے، یہ سب ایک خواب کی مانند تھا۔ خواب ہی تو تھا جو تبریز خان کا ہو گیا تھا۔ گلاس ونڈو کے کھڑی میرم شاہ مسکراتی جا رہی تھی۔ اس کے وجود پر اس وقت صرف ایک رضائی تھی جو وہ سینے سے جکڑے کھڑی تھی۔ سامنے بہرحال کامل کی پرشور لہریں کنارے سے ٹکرا کر سفید جھاگ اڑا رہی تھی۔ لکڑی کی چھت اور گلاس وال سے بنایا یہ بنگلہ اندر سے اتنا ہی پرسکون تھا جتنا باہر کا منظر بے قابو تھا۔ چھت پر ہلکی سی ہوا میں لہراتے سفید پردے، نیلے آسمان تلے رکھے دو سن لاؤنج اور بانس سے بنا وہ جھولا جس پر بیٹھ کر وہ گھنٹوں سمندر کو تک سکتی تھی۔ اگر میرم شاہ کے سامنے یہ نیلا سمندر اور تبریز خان ہوتا تو وہ صرف تبریز خان کو دیکھتی۔ ساری دنیا کی خوبصورتی میرم شاہ کے لیے تبریز خان کے آگے مانند پڑ جاتی تھی۔ تبریز خان کمرے میں داخل ہوتے میرم شاہ کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا تھا۔ وہ ابھی سمندر کے کنارے سن باتھنگ لے کر آیا تھا۔ میرم شاہ کو رضائی میں لپٹے دیکھ کر تبریز خان کی آنکھیں مخمور ہوئی تھی۔ تبریز خان میرم شاہ کو کندھے سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف ایک جھٹکے سے موڑ گیا تھا۔ رضائی زمین بوس ہوئی تھی۔ میرم سرخ پڑتے تبریز خان کے سینے میں سمائی تھی۔ وہ گہرا مسکراتے میرم کے بالوں کو گدی سے دبوچے اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا تھا۔ کمرے کی وسط میں بچھی نرم گرم قالین پر سانسوں اور شدتوں کا کھیل رقصاں ہوا تھا۔ کمرے میں زو معنی اور سانسوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ سفید رضائی میں غروب تھے۔ تبریز خان میرم کی سفید گردن پر جھکے وہاں اپنی شدتوں کے نشان ڈالتے اپنی بے درد شدتیں میرم شاہ پر ڈھاتے جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں تبریز خان کا موبائل گونج اٹھا تھا۔ تبریز خان ناگواری سے منہ بناتے مزید جنونی ہوا تھا۔ اسے اپنے اور میرم شاہ کے درمیان کسی کی ڈسٹربنس گوارا نہ تھی۔ What the؟ وہ ناگواری سے غراتے ہوئے میرم شاہ کی نازک کلائیوں کو اپنی آہنی گرفت بڑھا گیا تھا۔ میرم شاہ مسکراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی، کلائیاں ٹوٹنے والی ہو رہی تھیں۔ وہ مزید جنونی ہوا۔ میرم شاہ کی آنکھوں سے موتی برسنے لگے مگر وہ برداشت کر رہی تھی۔ اسی ادا پر تو وہ تبریز خان پر گھائل ہوئی تھی۔ وہ اس پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اشمان شاہ کی کمپنی میں کام کرنے والا وہ ایک عام امپلائی تھا، مگر میرم شاہ کو اس کی سحر انگیز پرسنالٹی بھا گئی تھی۔ دن بدن میرم شاہ کے اشمان شاہ آفس کے چکر بڑھنے لگے تھے۔ تبریز خان اسے لے کر جنونی ہونے لگا۔ وہ آفس میں کسی دوسرے مرد سے بات بھی کرتی، تبریز خان کی آنکھیں سرخ ہونے لگتی اور میرم شاہ اس کے جنون پر مرنے لگی۔ تبریز خان کو اپنا بنانے کے لیے اشمان شاہ کے خلاف جاتے میرم شاہ نے تبریز خان سے نکاح کر لیا تھا۔ اس ایک مہینے میں تبریز خان کی جنونی وار فتگیاں وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ تبریز خان نے جنونی ہوتے غصے سے پاس پڑے موبائل کو دیکھا، مسلسل بج رہا تھا۔ تبریز خان نے موبائل آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا مگر نمبر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگا گیا۔ میرم اسے کال سنتے دیکھ حیران ہوئی تھی۔ وہ تو ان لمحوں میں اسے بات کرتا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے صرف میرم شاہ کی سسکیاں اس وقت بھاتی تھی، تو پھر تبریز خان کیسے کال سن سکتا تھا؟ وہ بھی کرب کے ان لمحات میں میرم شاہ کی آنکھیں شدت سے بھیگنے لگی تھی۔ واٹ؟ وہ چیختا ہوا میرم شاہ کے اوپر سے اٹھتے اپنا ٹاول کمر پر باندھ گیا تھا۔ میرم شاہ رضائی اچھی طرح خود پر لپیٹتے ہوئے تبریز خان کو دیکھ رہی تھی جو سرخ چہرے کے ساتھ فون سن رہا تھا۔ فون بند کرتے تبریز خان نے میرم شاہ کو صرف نگاہوں سے گھور کر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ واش روم کی طرف بڑھتے دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا۔
मीनम शाह बेयकीनी से बंद दरवाजे को देख रही थी। धाड़ की आवाज उसके समाते चीर गई थी। मीरम शाह तबरेज खान की तरफ जल्दी से बढ़ी, जो इस वक्त ऑफ वाइट कलर के पेंट कोट में मलबूस था। खुशबू में बसा वो काफी जानलेवा लग रहा था। तबरेज खान को देखते ही मीरम शाह के गर्दन में गिलती उभरकर मासूम हुई थी। वो इस वक्त तबरेज खान की पसंदीदा नाइटी में मलबूस थे, जिन पर स्याह गाउन भी पहन रखा था, मगर वो आगे से खुला था। मीरम शाह का दो आदशा बदन बिजलियां गिरा रहा था। तबरेज कहाँ जा रहे हैं? इस एक महीने में वो इस बंगले से निकले नहीं थे। आज वो अचानक से यूं तैयार होकर बाहर जा रहा था। शाम की किरणें बाहर जर्द नारंगी शाम में ढल चुकी थी। काम से जा रहा हूँ, वो रुखाई से बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ा। तबरेज, ऐसा क्या हो गया जो आप यूं बेरुखी बरत रहे हैं? मीरम शाह की आवाज शिद्दत से भीगी थी। ये अपने बाप से पूछो, वो मुड़ते हुए गुर्राया। डैड? मीरम शाह के लब कपकपाए। गो आस्क योर डैड, द वन हु हैड नो शेम डूइंग व्हाट ही डिड। तबरेज गुस्से से हकारत से बोला था। क्या किया है डैड मैंने? मीरम शाह तबरेज खान की तरफ बढ़ते इसके मुकाबले आई थी। तबरेज खान ने मीरम के सवाल पर गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ अपनी पेन की जेब से वॉलेट निकालते, इसमें तमाम क्रेडिट कार्ड्स निकालते मीरम शाह के चेहरे पर फेंके थे। तमाम कार्ड्स तुम्हारा बाप ब्लॉक करवा चुका है। न तुम्हारा कोई कार्ड इस्तेमाल के काबिल है, न मेरा। एक डील की थी मैंने, मगर तुम्हारे बाप ने वो कैंसिल करवा दी। अब मैं आउट ऑफ मनी हूँ। एक ढेला नहीं मेरे पास। वो गुस्से से बोलते एक एक लफ्ज चबा रहा था। डैड कैसे कर सकते हैं? मीरम शाह की आवाज डबडबाई थी। तुम्हारे डैड ये नीच हरकत कर चुके हैं। तबरेज खान जवाबन सजाइया मुस्कुराया था। मैं डैड से बात करूंगी। मीरम शाह ने रोते हुए तबरेज खान के बाजू पर हाथ रखा। बात नहीं करोगी तो कल ही अपना सब कुछ मेरे नाम करोगे, वरना तुम्हारा डैड बहुत जल्द तुमसे तुम्हारा हक वापस ले लेगा। मीरम, इस सब पर तुम्हारा हक है। आखिर इकलौती औलाद हो तुम अरशमान शाह की, और तुम जानती हो मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। मेरी आबाई हवेली में मेरे माँ बाप को निकाल दिया है। मेरे माँ बाप इस वक्त सड़कों पर हैं। मेरी बहनों की शादी होने वाली है। मैं ये सब कुछ अपने घरों में के लिए कर रहा हूँ, मगर तुम्हारे डैड ने मेरे खून पसीने की कमाई हुए पैसे भी हथिया लिए हैं। करोड़ों का कर्ज है मुझ पर। कुछ करो, वरना मुझे अपनी कजन से निकाह करना पड़ेगा, जो अपने साथ जहेज में करोड़ों की जमीन ला रही है। तबरेज खान ने इसे शानों से जकड़े मीरम शाह की आंखों में देखते कहा। मीरम शाह तबरेज खान की बात पर लरसना शुरू हो चुकी थी। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं मर जाऊंगी तबरेज खान। खुदा के लिए ये जुल्म मत करना। वो रोते हुए तबरेज खान के सीने में समा चुकी थी। तो तुम बताओ मैं क्या करूं मीरम? इकलौता बेटा हूं मैं अपने मूरे बाबा का। कैसे इन्हें सड़कों पर छोड़ दूं? तुम्हारा कर्ज मैं वापस कर दूंगा, मगर फिल वक्त मुझे अपनी आबाई हवेली की अपनी जमीनें छुड़वाने के लिए पैसा चाहिए। तबरेज खान की बात पर मीरम शाह ने सर उठाते तबरेज खान की जैतूनी सब्ज स्माइल गहरी आंखों में देखा था, जिसकी वो दीवानी थी। मैं आपको दूंगी पैसा, वो पैसा, अपना सब कुछ आपके नाम कर दूंगी। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगी। आपके साथ पाकिस्तान भी जाऊंगी। जैसे आप कहेंगे वैसे रहूंगी, मगर मुझ पर दूसरी शादी वाला जुल्म मत करना। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। मीरम शाह रोते हुए गिड़गिड़ाई थी। मैं भी खुद को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये मेरे इश्क की तौहीन होगी अगर मैं किसी दूसरी औरत को छूऊंगा, मगर मजबूरी इंसान को बेवफा भी बना देती है। मीरम, याद रखना। वो मीरम शाह की पेशानी चूमते लंबे लंबे दाग भरता चला गया था। 2 दिन बाद तबरेज खान वापस आया था। मीरम शाह तबरेज खान के आगे लरसते खड़ी थी। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स फाड़ते इसके टुकड़े टुकड़े कर चुका था। वो गुस्से से चीखते हुए कमरे का नक्शा बिगाड़ रहा था। तबरेज खान के बाल पेशानी पर बिखरे थे। वो ऑफ वाइट पैंट और शर्ट में मलबूस था। शर्ट पैंट से बाहर निकली हुई थी। वो चीखते हुए कुर्सी उठाते कमरे के ग्लास विंडो पर मार गया था। शीशा टूटकर जमीन पर बिखरा था। मीरम शाह खौफ से चीखते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाते दीवार में समाई थी। आसमान शाह अपनी तमाम जायदाद मीरम शाह के से वापस ले चुके थे। कुछ भी इसके नाम न रहा था। पता नहीं इन्होंने कैसे किया था, मगर ये बंगला तक अब मीरम शाह के नाम नहीं बल्कि आसमान शाह के नाम था। इन्हें कानूनी नोटिस मिल चुका था। आज रात ये बंगला खाली करना था। तबरेज खान गुस्से से पागल हो रहा था। इसने दौलत के लिए मीरम शाह से निकाह किया था, मगर अरशमान शाह ने बाजी ही पलट दी। मीरम शाह के नाम अरशमान शाह की आधी जायदाद थी, लेकिन अब कुछ भी ना था। तुमने निकाह से पहले कोई पेपर साइन किए थे? तबरेज खान ने मीरम शाह पर खून उतरी निगाहें गाड़े पूछा। आपसे निकाह करने की डैड ने शर्त रखी थी। मैं एक आयरलैंड इनको वापस कर दो। इन्हें वहां पर कोई विला कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने कुछ पेपर साइन कर दिए थे।
وہ دیوار میں سمائے لرزتے ہوئے بتا رہی تھی. واٹ؟ تم کیسے کر سکتی ہو؟ وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھتے سے شانوں کو جکڑے جھنجھوڑنے لگا. میرم شاہ خوف سے تبریز خان کا یہ خوفناک روپ دیکھ رہی تھی. تمہارے ڈیڈ نے یہ ایک آئلینڈ نہیں تمہاری ساری جائیداد دھوکے سے ہتھیا لی ہے. وہ میرم شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے پاگل ہوتے چیخا تھا. میرم شاہ تبریز خان کے چیخنے پر رونا شروع ہو چکی تھی. موبائل رنگنگ پر تبریز خان نے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے کان سے لگایا. کیا؟ وہ فون پر ملنے والی خبر پر طیش و عالم سے گرجا. میرم شاہ دیوار میں سمائے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی. تبریز خان فون بند کرتے تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا. وہ 5 منٹ بعد اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے باہر آیا تھا. میرم شاہ کی رنگت یہ دیکھتے زرد ہوئی تھی. وہ بھاگتے ہوئے تبریز خان کی طرف بڑھے. تو کہاں جا رہے ہیں تبریز؟ میرم شاہ روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی. میں پاکستان جا رہا ہوں میرم. یہاں کی پولیس نے میرے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے ہے. یہ سب تمہارے ڈیڈ نے کیا ہے. مجھے جانا ہوگا. وہ بے دردی سے میرم کے ہاتھ پر اپنی شرٹ چھڑواتے دروازے کی طرف بڑھا. میرا کیا تبریز؟ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی. وہ تڑپتے ہوئے تبریز خان کی طرف بڑھی تھی. پاؤں کانچ کے ٹکڑے سے زخمی ہوا تھا مگر وہ چیخ لبوں میں دبا گئی تھی. تو مر جاؤ میرم شاہ. شاید تمہارے ڈیڈ کو احساس ہو انہوں نے کیا کیا ہے. وہ بے دردی سے میرم شاہ کو زمین پر دھکا دے گیا تھا. میرم شاہ اونٹے منہ زمین پر گری تھی. اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے پاس واپس پلٹوں تو اپنے ڈیڈ سے کہو نا اپنا سب کچھ میرے نام کر دے ورنہ مجھے بھول جاؤ. میں اپنی کزن سے جلد نکاح کر لوں. وہ بے رحمی سے بولتا کمرے سے نکل گیا تھا. میرم شاہ کی ہنسیانی چیخیں بھی اسے روک نہ سکی تھی. میرم شاہ روتے ہوئے چیختی جا رہی تھی. تو مر جاؤ میرم شاہ. شاید تمہارے ڈیڈ کو احساس ہو انہوں نے کیا کیا ہے. اس ستمگر کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو میرم شاہ نے زمین پر پڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھائے اپنی کلائی کاٹ ڈالی تھی. وہ چیختے ہوئے اپنے حواس کھوتے زمین پر اوندے منہ گر چکی تھی. اشمان شاہ پولیس فورس کے ہمراہ اس بنگلے میں داخل ہوتے چیختے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی کی طرف بڑھا. وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی. کلائی سے خون بہ رہا تھا. اشمان شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے میرم شاہ کو اپنی باہوں میں تھام گیا تھا. آپ نے اچھا نہیں کیا ڈیڈ. وہ میری زندگی تھا. وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے اشمان شاہ کو دیکھتے اشمان شاہ کی باہوں میں جھول گئی تھی. میرم. اشمان شاہ چیختے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھتے بھاگتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے. تبریز خان جہاز کی اکانومک کلاس میں بیٹھے ہوئے مسلسل اپنی مٹھیاں بھیج رہا تھا. اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا. اتنی پلاننگ کے باوجود وہ خالی ہاتھ پاکستان جا رہا تھا. اس کے اپنے اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے اشمان شاہ وہ بھی فریز کروا چکا تھا. تبریز خان غصے سے اگلی سیٹ کی پشت پر مکہ مار گیا تھا. ارشد خان تبریز خان کے والد نے جو بچا کچا حصہ اس کے نام کیا تھا وہ میرم شاہ کو امپریس کرنے پر لگ گیا تھا. زرکا خانم کے بعد اس نے دوسری شادی کلام میں کی تھی. کچھ پیسہ وہ اس عورت پر لٹکا چکا تھا. زرکا خانم تبریز خان کے بڑے بھائی معظم خان کی بیوی تھی. تبریز خان سے عمر میں 10 سال بڑی تھی. معظم خان کے کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہونے کے بعد تبریز خان کے والد ارشد خان نے تبریز خان پر زرکا خانم سے نکاح کرنے کا دباؤ ڈالا. تبریز خان نے لالچ میں آ کر زرکا خانم سے نکاح کیا تھا کہ معظم خان کی جائیداد اسے مل جائے گی مگر ارشد شاہ نے ساری جائیداد اپنے نام منتقل کر دی تھی. ارشد خان تبریز خان کی مشکوک سرگرمیوں سے کچھ حد تک واقف تھے. زرکا خانم اسے نکاح کے بعد کچھ نئے راز ان پر افشاں ہوئے تو ارشد خان نے تبریز خان کے نام چند معمولی زمینیں کی تھی. تبریز خان بہت چیخا چلایا تھا مگر ارشد خان نے یہ نہ سنی تھی. آلیان خان کے ہاں زاویار خانزادہ کی پیدائش ہوئی تھی تو ساری جائیداد ارشد خان نے اپنے پوتے زاویار کے نام کر دی تھی مگر تبریز خان کو خبر نہیں ہونے دی تھی. تبریز خان زیادہ تر حویلی سے باہر رہنے لگا تھا. زرکا خانم دل کو بھائی ہی نہ تھی. اس نے کلام کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیا تھا جس کا کوئی نہیں تھا. زرکا خانم تبریز خان کے لیے بس خاندانی بیوی تھی. زرک کی پیدائش کے بعد وہ مزید زرکا خانم سے لاپرواہ ہو گیا تھا. زرک اور مرینا خان کی پیدائش کے بعد وہ ملکوں پھرنے لگا تھا. ارشد خان کی ڈیتھ کے بعد تبریز خان کو زاویار خانزادہ کے نام ساری جائیداد کرنے کا علم ہوا. اس وقت زاویار خانزادہ 14 سال کا تھا. ایک بھرپور لڑکا تھا. تبریز خان نے تب بھی بہت واویلا مچایا تھا مگر آلیان خان نے غصے اور برہمی سے تبریز خان کو حویلی سے باہر نکال دیا تھا. ارشد خان نے مرتے ہوئے معظم خان کی ڈیتھ کا الزام تبریز خان پر ڈالا تھا. آلیان خان کو سچ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیا ہے سچ؟
کیا جھوٹ! آلیان خان نے تبریز خان سے ہر تعلق توڑتے اسے حویلی سے نکال دیا تھا۔ تبریز خان اپنی بچی کچی جائیداد بیچتے کیلیفورنیا آ گیا۔ خالی ہاتھ وہ پھر سے پاکستان جا رہا تھا۔ 1 سال کے اندر ہی وہ واپس پاکستان جا رہا تھا۔ آلیان خان ارشد خان کی طرح نہ تھا۔ وہ اچھے خاصے اثر و سوق کا مالک تھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا بزنس سنبھال رہا تھا۔ لاہور سے کلام، مری سے چترال، ان کی بہت بڑی تعداد میں بسیں چلتی تھیں۔ ٹرک چلتے تھے جن میں مختلف سامان امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا۔ باہر کے ممالک میں لکڑی ایکسپورٹ کی جاتی۔ ارشد خان کا کاروبار آلیان خان دن بدن زرخیز کر چکا تھا۔ زمینوں پہاڑوں کی خریدوں فروخت میں اضافہ ہونے لگا۔ آلیان خان کے پہاڑوں کو کاٹ کر مختلف پلازے بنائے گئے تھے جن کا لاکھوں کا رینٹ تک آلیان خان کے اکاؤنٹ میں جاتا۔ آلیان خان سیاست میں بھی قدم رکھ چکا تھا۔ آلیان خان اب تبریز خان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ آلیان خان کے مقابل نہیں آ سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اس وقت اس کے قدموں میں پڑ جاتا۔ تبریز خان سیٹ سے ٹیک لگائے مختلف منصوبے بنانے لگا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ایئرپورٹ پر تبریز خان کی ملاقات اپنے دوست کبیر خان سے ہوئی، جو اپنی بیوی کلثوم خانم کے کینسر کا علاج امریکہ سے کروانے گیا تھا۔ 4 سٹیج کینسر تھا۔ کلثوم خانم کی امریکہ سے واپسی پر حالات کافی بہتر تھے۔ ان کے ساتھ پریوش بھی تھی۔ ایئرپورٹ پر کبیر خان بہت خوشی سے تبریز خان سے ملا۔ الیک سلیک بعد کبیر خان نے تبریز خان کو اپنی حویلی آنے کی دعوت دی۔ تبریز خان خوشی سے قبول کرتے ایئرپورٹ سے ہی کبیر خان کے ساتھ دوسری گاڑی سے اس کی حویلی روانہ ہوا۔ تبریز خان کافی وقت آلیان خان کے قدموں میں جھکنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کبیر خان سادہ لوح انسان تھا، تبریز خان جیسا ہرگز نہ تھا۔ وہ ایک رات کبیر خان کو کتنی بھاری پڑنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ تبریز خان کبیر خان کی عالیشان حویلی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک رات میں کبیر خان کو اپنے ساتھ ہوٹلنگ کی بزنس کرنے پر آمادہ کر چکا تھا۔ کبیر خان نے اپنا بہت کچھ اس کاروبار میں انویسٹ کیا تھا۔ تبریز خان کی ضرب صرف چرب زبانی تھی۔ وہ صرف وہ ڈیٹنگ کرتا تھا، مگر پروفٹ برابر کا دونوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ کاروبار دن بدن پھیلنے لگا۔ تبریز خان کبیر خان کو جدھر لگاتا وہ ادھر لگ جاتا۔ زرق خانزادہ کی صورت میں تبریز خان نے بہت بڑی چال چلی۔ وہ زرق اور پریوش کا نکاح بھی کبیر خان کو آمادہ کر چکا تھا۔ آخرکار زرق خانزادہ جو 11 سال کا تھا اور پریوش جو 6 سال کی تھی، ایک بہت بڑی تقریب میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پریوش نے اور زرق خانزادہ نے ایک دوسرے کو نکاح والے دن ہی دیکھا تھا۔ پریوش کی آنکھوں میں زرق خانزادہ کی تصویر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کی مورے کلثوم خانم نے اسے بتایا تھا کہ نیلی آنکھوں والا زرق ہی اب اس کا سب کچھ ہے۔ زرق اور پریوش کے نکاح والے دن تبریز خان پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ کبیر خان کی دوسری بیوی للما خانم اس کی بھی دوسری بیوی رہ چکی تھی۔ ملالہ خان تبریز خان کی ہی بیٹی تھی، جس کے پیدا ہونے سے پہلے تبریز خان نے ارشد خان کے دباؤ میں آ کر للما خانم کو طلاق دیتی تھی۔ للما خانم جیسی خوبصورت کو کھونے کا تبریز خان کو شدت سے قلق ہونے لگا۔ دل و دماغ ایک خطرناک شطرنج رچنے لگا۔ للما خانم تبریز خان کو دیکھتے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کبیر خان سادہ لوح انسان تھا، مگر تبریز خان اس کا پہلا شوہر تھا۔ یہ پتہ چلتے وہ اس سے کیا سلوک کرتا وہ نہیں جانتی تھی۔ للما خانم پھر سے بے آسرا ہونے کے خوف سے لرزنے لگی تھی۔ تبریز خان جیسے شاطر انسان کی آنکھوں میں چمک دیکھتے وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ طبیعت کا بہانہ بناتے 1 سالہ بہرمن کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تقریباً باہر لان میں ہو رہی تھی۔ ٹینٹ لگا کر مردوں اور عورتوں والی سائڈ پر پارٹیشن کی گئی تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو تبریز خان بھی بچتا بچاتا اندر داخل ہوتے للما خانم کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ للما خانم سوئے ہوئے بہرمن کو کاٹ میں ڈالے تبریز خان کی طرف بڑھی، جو دروازے کو اندر سے لاک کر گیا۔ للما خانم پھٹی پھٹی آنکھوں سے تبریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہا ہو؟ خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ، بہت مشکلوں سے میرا گھر بسا ہے، مجھ کو برباد نہ کرو۔ للما خانم دبی آواز میں چیختے تبریز خان کی طرف بڑھی تھی۔ چلا جاؤں گا للما، چلا جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں اب تم کسی اور کی بیوی ہو، میرا تم پر کوئی حق نہیں۔ اتنی خوبصورت عورت کو کھونے کا غم ہمیشہ رہے گا۔ تبریز خان نے للما خانم کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جو 5 سال بعد بھی بے حد خوبصورت تھی۔ بکواس بند کرو تبریز خان، میں کبیر خان کی بیوی ہوں، اس کی عزت اور تم جیسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے عزت دی، بیوی ہونے کا مقام دیا، محبت دی، اپنے بچے کو اپنا نام دیا۔
तुम्हारी तरह नहीं, जिसने अपनी ही औलाद को ना सिर्फ अपना नाम देने से इनकार किया बल्कि इसे अपना मानने से भी इनकार कर दिया। नीलिमा खानम रोते हुए कर्ब से बोली, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता था मगर बाबा के दबाव में आकर तलाक दे दी। अब मैं तुम्हें सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तुम कबीर खान से तलाक लेकर मेरे पास चली आओ। इससे पहले तबरेज खान अपना जुमला मुकम्मल करता नीलिमा खानम का हाथ उठते तबरेज खान का गाल लाल कर गया था। तबरेज खान गुस्से से नीलिमा खानम को बाजों से जकड़े दरवाजे के साथ लगाते इस पर झुका। क्या मिला कबीर खान से निकाह करने पर? इसकी पहली बीवी और इसकी औलाद की नौकरानी बनी हुई हो। मैं तुम्हें आज भी अपने दिल की मलका बनाकर रख सकता हूँ। तबरेज खान गुस्से से गुर्राया। लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे दिल की मलका होने पर। 4 साल दर बदर फिरती रही, अपनी इज्जत बचाते दूसरों के दर पर पड़ी रही। कबीर खान ने इज्जत दी, मेरी इज्जत का रखवाला है वो। मौत भी आ जाए कबीर खान को नहीं छोड़ूंगी। नीलिमा खानम दबी आवाज में चीखी। अच्छा सोचा है तुम्हारा आखिरकार अंजाम क्या होगा? कबीर खान का असल वारिस दरखजी है। देखना, एक दिन कबीर खान भी तुम्हें लात मारकर इस हवेली से निकाल देगा। तबरेज खान तमस्कराती हंसा। ऐसा नहीं कर सकता वो, बहरमन इसका खून है। नीलिमा खानम की आवाज कपकपाई थी। तबरेज खान गहरा मुस्कुराया था। वार खाली नहीं गया था। नीलिमा खानम लम्हों में जर्द हुई। तुम कबीर खान से इसकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवाकर मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हें वही मकाम दूंगा जो तुम्हारा असल में है। याद रखना नीलिमा खानम, औरत अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलती। तबरेज खान इसे सब्ज बाग दिखाते मुस्कुराया। याद रखना तबरेज खान, औरत अपने ठुकराए जाने का कर्ब भी कभी नहीं भूलती। अपनी वफादारी पर बेवफाई का लगाया गया दाग भी कभी नहीं भूलती। मैं दुनिया की ठोकरों में वापस आ सकती हूँ मगर तुम्हारे पास कभी नहीं। नीलिमा खानम के जवाब पर तबरेज खान की मुस्कुराहट सिमटी थी। फिर बैठी रहो कबीर के खान के कदमों में। इसके बच्चों की खदमत करती रहो, तुम्हें तो मूरे होने का दर्जा भी नहीं मिलेगा। जल्द या बदेर दुनिया की ठोकरों में ही आओगी। बस पर झुका गुर्रा रहा था, बैठी रहूंगी इसके कदमों में मगर तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। नीलिमा खानम गुर्राई तो तबरेज खान इसका जबड़ा बेदर्दी से जकड़ गया। कबीर खान की जायदाद अपने हसन हुस्न के जाल से अपने नाम करवाओ नीलिमा, वरना पछताओगी। कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ, तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। मलाला मेरी बेटी है, बहरमन को अपना नाम दूंगा। और इसके नपूश पर झुकते अपनी सुलगती सांसें छोड़ता गुर्रा रहा था। नीलिमा खानम को तलाश करता कबीर खान इधर आया तो तबरेज खान के लब सुनता गुस्से से पागल हुआ। रगों में दौड़ता खून दहकने लगा। दरवाजा खोलो। कबीर खान दरवाजा खटखटाते चीखा। नीलिमा खानम और तबरेज खान की रंगत फक हो चुकी थी। दरवाजा खोलो तबरेज खान। कबीर खान धड़ धड़ दरवाजा बजाते पागल हुआ। नीलिमा खानम तो मुर्दे की तरह सफेद पड़ चुकी थी, हरकत करने से भी कासिर थी। कबीर खान गमो गुस्से से उबलती गैरत पर अपने हवास खोते दरवाजे के हैंडल को घुमाते दरवाजे को अपने चौड़े कंधे में ढके देने लगा। धक्के देने लगा। दरवाजे की चटखनी जवार जरबों पर गिर चुकी थी। तबरेज खान खिड़की से रास्ते भागने लगा। कबीर खान चीखते हुए अपनी पिस्टल जेब से निकालते खिड़की की तरफ बढ़ा जहां से तबरेज खान हवेली के पिछले लॉन की तरफ नीचे कूदा था। कबीर खान ने इस पर गोलियां चलाई थी, वो बचकर निकल पड़ा था। कबीर खान लाल आंखें लिए नीलिमा खानम की तरफ पलटे। इसके गाल पर तमाचों की बारिश कर गया था। नीलिमा खानम खौफ से सफेद पर्दे से सक भी न सकी थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, कबीर खान चीखा था। नहीं खान, नीलिमा खानम ने रोते हुए हाथ जोड़े थे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ खान, नीलिमा खानम चीखी। वो जल्दी से कॉट में रोते बहरमन की तरफ बढ़ते उसे उठाए कबीर खान के कदमों में रख चुकी थी। खुद भी कबीर खान के कदमों से लिपटते उसके पाँव पकड़ गई थी। खुदा का वास्ता है, रहम करो मुझ पर खान। वो फूट फूट कर रो दी थी। कबीर खान गहरे सांस लेते बहरमन खान को देख रहा था। वह उसके कदमों में पड़ा बुरी तरह रो रहा था। तबरेज खान मेरा शौहर था मगर मुझे नहीं मालूम था ये वही तबरेज खान है। खान वो मुझे देखते मेरे पीछे आया। खुदा की कसम, मैंने आपकी इज्जत पर दाग अपनी सोच में भी आने नहीं दिया। मैं सिर्फ आपकी हूँ खान, मेरा यकीन करो। मैं तबरेज खान पर थूकती हूँ, मुझे अपने कदमों से जुदा न करना। नीलिमा खानम फूट फूट कर रोते गिड़गिड़ा रही थी। कबीर खान नीलिमा खानम को बालों से पकड़कर अपने मुकाबिल कर गया था। नीलिमा खानम से सकते हुए कबीर खान के सामने हाथ छोड़े खड़ी थी। तुम पर एतबार करना मेरी गलती थी। कुलसूम के कहने पर तुमसे निकाह किया, तुम्हारी बेटी को अपना नाम दिया। तुमने क्या किया? अपने पहले शौहर के साथ मिलकर ये सब किया। मेरी बेटी परविश की जिंदगी के साथ खेला। ये सब मेरी जायदाद के लिए किया। कबीर खान खून उतरी आंखों से नीलिमा खानम को देखते गुर्रा रहा था। नहीं खान, नीलिमा खानम थर थर कांपते रोती जा रही थी। कैसा इल्जाम लगा था?
पाक होते हुए भी नापाक ठहरी थी। कैसे नहीं? बोलूं लिलमा, तुम्हारा पहला शौहर तुम्हारे कमरे से निकला है और कह रही हो नहीं? कबीर खान की आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलग रही थी। बहरमन की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना तुम माफ करने के काबिल नहीं हो। दिल से उतर गई हो मेरी। कबीर खान लिलमा खानम को बेड पर धकेलता बाहर निकल गया। वो बेड पर ऊंधे मुंह गिरी थी। कुछ ही देर में उजड़ी हालत हो चुकी थी। ललमा खानम का दिल बुरी तरह घायल हुआ था। कबीर खान की लगाई हुई तहमत इसे अंदर से तोड़ चुकी थी। मगर ये तो तय था कबीर खान ही इसकी इनकी जिंदगी था। तबरेज खान पर तो वो थूकना भी पसंद नहीं करती थी। इसके दिल और दिमाग में सिर्फ कबीर खान था, सिर्फ कबीर खान। वो फूट फूट कर रोते जा रही थी। वो रोते रोते अपनी सिसकियां लबों में दबाने लगी ताकि कोई तीसरा न सुन ले और इसका किरदार पूरी दुनिया के सामने दागदार न ठहरे। कमरे में अब सिर्फ बहरमन के रोने की आवाज गूंज रही थी। चुप थी कि चीख सुन न सके। वो जमाना हम पर लगा वो दाग जो दामन भी पुख्ता ना था। कमरे में कर्ब में डूबी पुरसूस हिचियों का तूफान बढ़ता जा रहा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।